السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 18۔ ٹھیک ہے جناب، چونکہ آپ کو چودھری عمر دراز پر شک ہے تو میں تفتیش کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ تھانے دار نے انصر کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور چودھری عمر دراز کی حویلی کے آگے جا کر بریک لگا دی۔ وہ صحن میں ہی ملازموں کے جھرمٹ میں کرسی پر براجمان تھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ تھانے دار احسان اللہ نے اسے سلام کیا۔ چودھری عمر دراز نے سلام کا جواب دینے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھانا ہی مناسب سمجھا۔ آئیے آئیے تھانے دار صاحب، بڑی دیر بعد دیدار کرایا۔ ہماری خوش نصیبی جو آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے۔ چودھری صاحب کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی عاجزی ہے، ورنہ بندہ کہاں اس قابل۔ تھانے دار احسان اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھانے دار جی، آپ جب دل چاہے یہاں آ سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ہی ڈیرا ہے۔ یہ بتائیے آج کیسے آنا ہوا؟ چودھری عمر دراز نے انصر کی جانب دیکھتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کچھ خاص نہیں چودھری صاحب، یہ گاؤں کا لڑکا ہے، انصر نام ہے اس کا، شاید آپ اسے جانتے ہوں۔ ماسٹر حمید کا بیٹا ہے، ان کے والد صاحب صبح سے لاپتہ ہیں۔ تھانے دار نے انصر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، ماسٹر حمید بچے تو نہیں ہیں، کئی کام سے گئے ہوں گے، انتظار کریں، ہو سکتا ہے رات تک واپس آ جائیں۔ چودھری عمر دراز نے انصر کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، مگر یہ کہتے ہیں ان کے والد لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ تھانے دار نے جواب دیا۔ اغوا کیا ہے؟ کون اغوا کر سکتا ہے ماسٹر حمید کو؟ چودھری عمر دراز نے اس بار قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بات تو کسی کو نہیں پتا، مگر تھانے دار بات کرتے کرتے رک گیا۔ مگر کیا تھانے دار صاحب؟ چودھری عمر دراز نے تھانے دار کی جانب دیکھا۔ چودھری صاحب برا محسوس نہ کیجیے گا، ان کو شک ہے ماسٹر حمید کو آپ نے اغوا کیا ہے۔ تھانے دار احسان اللہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ چودھری عمر دراز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار ابھر آئے۔ اس نے اپنی موٹی شیشوں والی اینک ذرا نیچے کر کے غور سے انصر کو دیکھا اور پھر یکدم کہہ کے مارنے لگا۔ اس کے پانچوں ملازم بھی اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ تھانے دار صاحب، میری ماسٹر حمید سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو میرے محسن ہیں، گاؤں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے انہوں نے۔ ان کی گمشدگی کا سن کر مجھے افسوس ہوا ہے، یہ تو بچہ ہے ابھی، پتہ نہیں کیوں مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ گاؤں کا بچہ جانتا ہے میں سب کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال یہ قانونی معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنوں گا، آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ بات ختم کر کے چودھری عمر دراز نے ایک ملازم کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھا۔ چودھری صاحب مجبوری ہے، میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ تھانے دار نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، آپ بلا جھجک چیک کریں، ایک شریف شہری ہونے کے ناطے قانون کی مدد تو میرا فرض ہے۔ تھانے دار صاحب، ماسٹر حمید کو ڈھونڈنے میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے والے ملازم نے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تھانے دار اور انصر نے حویلی کا ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھ لیا، پوری حویلی خالی تھی، اس کے علاوہ وہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ انصر کا سر چکرانے لگا۔ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد وہ واپس چودھری عمر دراز کے پاس آ گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں پراسرار وارداتیں ہو رہی ہیں، بہرحال پھر بھی میں ماسٹر حمید کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اوئے ماکھے، سارے بندوں کو لگا دے ماسٹر جی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ماسٹر جی گاؤں کے لیے اور میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ چودھری عمر دراز کی بڑی بڑی مونچھوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ انصر کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ ایک بار اس کی خوب دھلائی کر دے اور پھر اس سے ماسٹر حمید کا پوچھے۔ چودھری صاحب، ابا آپ سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہیں اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اپنے ابا کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ انصر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میری بھی یہی خواہش ہے ماسٹر جی، مل جائیں بچے، مگر چودھری عمر دراز نے چشمہ اتارا اور صاف کر کے آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔
اس گاؤں کی روایتیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ انصر نے اسے جواب دینا چاہا مگر تھانے دار احسان اللہ نے مداخلت کر دی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تھانے دار احسان اللہ نے انصر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی سے باہر آ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور انصر کو یقین دلایا کہ وہ ماسٹر حمید کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے اور چلا گیا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی سے آ کر بھی انصر گاؤں میں جگہ جگہ پھرتا رہا تاکہ اسے ابا کا کوئی سراغ ملے، لیکن کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے موبائل فون کے بغیر بھی وہ خود کو ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ریاست کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پتہ لگائے کہ آخری وقت جب اس کا فون گرا تو اس کی لوکیشن کیا تھی۔ کیونکہ اس کا ایک عزیز فون کمپنی میں ملازم تھا، اس لیے اس بات کا پتہ چلانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ رات انصر نے آنکھوں میں جھانک کر کاٹی۔ ماسٹر حمید کی کہیں سے خبر نہیں ملی تھی۔ اگلے روز صبح ناشتہ کرنے کے بعد انصر ریاست کے پاس پہنچا، لیکن جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی فون کی آخری لوکیشن نیلی حویلی تھی۔ انصر کے ذہن میں اب گتھیاں سلجھنے لگی تھیں۔ ہوا یوں کہ جب وہ نیلی حویلی میں گیا تو اسی دوران کسی جگہ پر موبائل فون اس کی جیب سے نکل گیا تھا۔ چودھری عمر دراز کے کسی آدمی نے فون اٹھایا اور جیسے ہی پاور بٹن آن کیا تو وال پیپر پر اس کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان گیا۔ انصر کی نیلی حویلی میں داخلے کی خبر چودھری عمر دراز کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ اسی لیے اس نے انصر سے بدلہ لینے کے لیے جواباً ماسٹر حمید کو اغوا کر لیا۔ چودھری عمر دراز نے ماسٹر حمید کو اغوا کر کے انصر کو خاصا کرارا جواب دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا نیلی حویلی میں داخل ہونے کی اسے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انصر وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ ابا قریبی گاؤں کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، انہیں ضروری کام تھا، اس لیے انہیں اتنی جلدی نکلنا پڑا کہ گھر کسی کو بتانے کی فرصت نہیں ملی۔ وہ کل یا پرسوں آ جائیں گے۔ انصر نے اماں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کل انہیں دوسرے گاؤں میں خالہ کے گھر چھوڑ آئے گا اور پھر ابا کو لے کر سیدھا ادھر ہی آ جائے گا، کچھ دن وہاں گزار کر واپس آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر اماں کو چین آ گیا اور انہوں نے خالہ کے گھر جانے کی حامی بھر لی۔ وہ رات انصر نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ ماسٹر حمید کو چودھری عمر دراز نے ہی اغوا کیا ہے۔ اسے ابا کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ اگلی صبح انصر اماں کو خالہ کے گھر چھوڑ آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چودھری عمر دراز ماسٹر حمید کے بعد اماں کو بھی کوئی نقصان پہنچائے۔ گاؤں آ کر وہ سیدھا ریاست کے گھر گیا۔ کافی دیر دونوں دوست یوں ہی سوچ میں غرق بیٹھے رہے۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ بالآخر ریاست نے سکوت توڑا۔ ابا کو ڈھونڈنے کے لیے میں ہر حد تک جاؤں گا، اس لیے چاہے مجھے کوئی قیمت ہی ادا کرنا پڑے، میں تیار ہوں۔ انصر نے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو ریاست سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں آج رات دوبارہ نیلی حویلی جاؤں گا، انصر نے اٹل لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کو ریاست گڑبڑا گیا۔ تمہیں لگتا ہے ماسٹر حمید وہاں ہے؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بچا۔ پولیس کے مطابق ابا گاؤں سے باہر نہیں گئے، وہ چودھری عمر دراز کی حویلی میں بھی نہیں ملے۔ میں نے اور تھانے دار احسان اللہ نے اس کی حویلی کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ انصر نے گہرا سانس لیا۔ یار انصر، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ریاست پریشانی سے بولا۔ مجھے 100% یقین ہے ابا کو اسی نے اغوا کرایا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں نیلی حویلی کے نیچے موجود کسی خفیہ تہخانے میں ہی چھپا رکھا ہو، انصر نے ریاست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انصر کی بات سن کر ریاست نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ کام جان جوکھم والا ہے، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ریاست نے اٹل لہجے میں کہا۔ نہیں ریاست، مجھے لگتا ہے آگے کا راستہ مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ ابا کہا کرتے تھے انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔
اگر پریشانی انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ خود کو ایک بند گلی میں تصور کرتا رہتا ہے اور اسی میں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے اور ٹھنڈے دل سے جائزہ لے تو اسے باہر نکلنے کا دروازہ مل جاتا ہے۔ ابا کو یاد کر کے انصر کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ فکر مت کرو انصر، میری دعا ہے وہ جہاں بھی ہیں اللہ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ریاست بھی آپ دیدہ ہو گیا، آمین۔ انصر نے رومال سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، میں آج رات نیلی حویلی جاؤں گا۔ میرے وہاں جانے سے ہی ابا پر مصیبت نازل ہوئی ہے، امید ہے ابا کے بارے کوئی نہ کوئی قریبی ادھر سے ہی ملے گی۔ میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ ریاست نے پھر با اصرار کہا، نہیں، تم بس میرے لیے دعا کرنا۔ انصر جانے کے لیے اٹھا تو دونوں گرم جوشی سے ملے۔ وہاں سے رخصت ہو کر انصر گھر آ کر سو گیا۔ جس مشن پر آج وہ روانہ ہونے والا تھا، اس پر روانہ ہونے سے پہلے آرام کرنا ضروری تھا۔ اسے ماسٹر حمید کی بہت یاد آ رہی تھی، انہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انصر نے اللہ سے دعا مانگی، وہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ دعائیں مانگتے مانگتے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ انصر مسجد گیا، نماز ادا کی اور اللہ سے خوب دعائیں مانگی۔ جب فارغ ہوا تو اس کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ عشاء کی نماز وہیں پر ادا کر کے گھر گیا، کھانا کھایا اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو آیا تو وہ اٹھا اور اندھیری گلی میں چل پڑا۔ انصر کے سامنے اب ایک ایسا راستہ تھا جو بظاہر بہت پیچیدہ تھا، مگر اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ذات اسے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ابا کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا اور اس مقصد کو پانے کے لیے اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ شاید نفسیاتی طور پر اسی عزم نے اسے آج نیلی حویلی کے خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ 14ویں تاریخ کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ انصر کھیتوں میں چھپتا چھپاتا نیلی حویلی کے قریب پہنچا۔ نیلی حویلی کے باہر والی چوکی آج بھی خالی تھی۔ چودھری عمر دراز کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتا چلتا وہ عقبی سمت میں جا پہنچا اور شگاف سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی کیچڑ سے آلودہ دلدلی گھاس تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا رہا حتیٰ کہ اسی فرش پر آ گیا جہاں وہ پچھلی بار گرا تھا، مگر آج اس کے پاس گرنے کا آپشن نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آج گرا تو پھر کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ عقبی سمت سے ہوتا ہوا وہ حویلی کے مرکزی دروازے کے پاس گیا۔ نیلی حویلی میں ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انصر نے ٹارچ روشن کر کے پیپل کے درخت پر ڈالی اور یکدم آف کر دی۔ ٹارچ کی روشنی ڈلتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے درجنوں آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ ان آنکھوں کی چمک سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ درخت پر الٹا لٹکی یہ وہی منحوس چمگادڑیں ہیں جنہوں نے پچھلی بار اس پر حملہ کیا تھا۔ نیلی حویلی کے اندر کسی ذی روح کی حرکات و سکنات کے کوئی آثار نہیں تھے۔ نیلی حویلی کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ چلانے کے لیے اسے ایک انوکھی تدبیر سوجی۔ وہ دبے قدموں تھوڑا سا آگے بڑھا اور ایک قدرے بڑا پتھر ہاتھ میں تھام لیا تاکہ پیپل کے درخت کا نشانہ باندھ سکے اور اس پر دے مارا۔ یعنی پہلے اس نے پیپل کے درخت کا نشانہ باندھا اور پھر اس کے بعد پیپل کے درخت پر وہ پتھر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے درخت جاگ اٹھا ہے، کیونکہ اس کی شاخیں لہرا رہی تھیں اور فضا خوفناک چیخوں سے تھرتھرا رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں چمگادڑیں چنگھاڑتی ہوئی اڑ رہی تھیں۔ انصر نے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا لیا۔ چمگادڑیں فضا میں چیختی چلاتی نیلی حویلی کے اوپر اور ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ وہ ان سے بچتا بچاتا چودھرانی نیک بخت کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ جارج فرنانڈیز نے اپنی ڈائری میں جس خفیہ راستے کا ذکر کیا، اس کا کوئی نہ کوئی سراغ ان قبروں کے نیچے بھی موجود ہے، کیونکہ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو انہی سے روشنی پھوٹی تھی اور بدروحیں ان میں داخل ہوئی تھیں۔
اس نے قبر کے پاس جا کر اسے اچھی طرح ڈھونک بجا کر دیکھ لیا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے کنویں کی تہہ میں موجود پتھر کا خیال آیا جسے دھکیل کر وہ راہداری کے ذریعے خفیہ کمرے میں گیا تھا۔ شاید یہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہاں اسے ایسا کوئی پتھر دکھائی نہیں دے رہا تھا جسے دھکیل کر وہ قبر کھول سکے۔ خون شام، چمگادڑوں کی سیٹی جیسی منحوس شیخیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں اور وہ اپنی کمی گاہوں کا رخ کر رہی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھا سوچ میں گم تھا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ چمگادڑوں کی چیخیں سن کر اچانک حویلی کے اندرونی دروازہ حویلی کا اندرونی دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اگلا منظر اس کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ چودھری عمر دراز کا ایک ملازم جو باہر حفاظتی چوکی پر مامور تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ چودھری عمر دراز کا ملازم نیلی حویلی میں کیا کر رہا تھا اور انصر کو اس کے والد ماسٹر حمید کا پتہ چلا یا نہیں، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔